بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی میں ایک خوبصورت لڑکی کا باڈی گارڈ تھا۔ وہ ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی کہ جب وہ سنسان سڑک پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی اور کہتی کہ میری طرف مت دیکھنا، اور پھر 1 گھنٹے تک میں کھڑا رہتا۔ لیکن اب بہت تجسس ہو رہا تھا کہ جب ہی ایک دن تھوڑی سی چادر ہٹا کر دیکھی تو دل جیسے بند ہونے لگا۔ دبئی میں رہنے والوں کی بھی زندگی کتنے مزے میں ہوتی ہے۔ اتنا ترقی یافتہ شہر اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا اور میں یہاں پاکستان سے کام کی تلاش میں آیا تھا۔ ابھی اپنے کزن کے پاس رہ رہا تھا اور روز ہی میں اپنی سی وی ہاتھ میں پکڑے سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا۔ آج بھی معمول کی طرح میں کام کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ آج کام میری تلاش میں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چلتے چلتے میں کسی دوسرے علاقے میں آ گیا تھا۔ ابھی واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک جانب سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی تھی۔ میں بے اختیار اچھل پڑا اور فوراً ایک سائٹ پر ہوا اور دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ خطرناک قسم کے غنڈے تھے۔ پاکستان میں اگر اس طرح ہوتا تو میں فوراً بیچ میں کود پڑتا اور لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ دبئی تھا۔ یہاں قانون بہت سخت تھے۔ میں نے سوچا کہ کوئی اور آ کر اس لڑکی کی مدد کر لے گا، مگر یہ علاقہ کافی سنسان تھا اور اس بیچاری لڑکی کی زندگی خطرے میں تھی۔ جانے کون تھی وہ، مگر مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اچانک وہ ٹھوکر کھا کر گری اور وہ لوگ اس کے سر پر پہنچ گئے اور اس کو قابو میں کر لیا۔ لڑکی اپنے آپ کو چھڑانے کی کافی کوششیں کرنے لگی، مگر ایک آدمی نے اسے زور کا تھپڑ مارا۔ وہ نیچے گر گئی۔ میری برداشت کی اب یہیں تک حد تھی۔ میں کسی پر ظلم اور زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور یہ تو پھر ایک لڑکی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے نکل کر اس لڑکی کو اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی مجھ سے مدد مانگے گی، مگر وہ مجھے عربی میں کچھ اور ہی کہنے لگی۔ میں نے انگلش میں اسے کہا کہ میڈم مجھے عربی نہیں آتی، تو اب کی بار وہ انگلش میں کہنے لگی، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہارا بھی برا حال کر دیں گے۔ میں نے کہا میڈم آپ فکر نہ کریں، ان کو تو میں اچھے طریقے سے پوچھتا ہوں۔ میں نے اپنے کاغذات والی فائل ایک جانب رکھ کر ان غنڈوں کو بغور دیکھا۔ وہ 6 لوگ تھے اور 1 2 کے ہاتھ میں پستول بھی نظر آ رہی تھی۔ میں ایسے لوگوں سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی فلمی ہیرو کی طرح ایک ہی وقت میں 10 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سامنے نظر آنے والے ان کمزور لوگوں سے نہ لڑ پاتا۔ وہ صرف پستول ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے بہادر بنے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ مجھے بس کسی طرح ان 2 لوگوں سے پہلے پستول چھیننا تھا۔ میں نے ایک پلان سوچا اور ان کے قریب جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ پلیز اس لڑکی کو جانے دیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک دم ان دونوں کے ہاتھوں سے پستول چھین لیا اور ان کی طرف تان لیا۔ ان لوگوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے لڑائی بھی نہ کرنی پڑی اور اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ تبھی وہاں ایک دم سے 3 سے 4 گاڑیاں آ کر رکیں اور کئی لوگ باہر نکلے اور مجھ پر گنز تان لی۔ ایک عربی شیخ گاڑی سے باہر نکل آیا اور مجھے مارنے ہی لگا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، بابا اس کو کچھ مت کہیں، اس نے میری جان بچائی ہے۔ اس عربی شیخ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے میری طرف انعام کے طور پر بڑھا دیے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے اور کہا کہ سر اس کی ضرورت نہیں، اگر آپ مجھے کوئی کام دلا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ اس کی لمبی چمچماتی گاڑی دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا شمار دبئی کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہوگا۔ ایسی گاڑی ہر کوئی افورڈ نہ کر سکتا ہوگا۔ اس دبئی شیخ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا تو میں نے دے دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ تو بالکل فلمی سین ہوا تھا۔ میں نے واپس جا کر اپنے دوست کو بتایا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگا کہ تمہیں کسی کے معاملے میں پڑنے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ پھر جب اسے میں نے پیسوں کا بتایا تو وہ پھر سے مجھے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ بے وقوف، پکڑ لینے تھے پیسے، اب دیکھنا وہ شیخ تمہیں کبھی کام کے حوالے سے فون نہ کرے گا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے مصروف ہوتے ہیں، گھر جاتے جاتے اس کے دماغ سے تم نکل بھی گئے ہوگے۔ مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور فون کرے گا
آخر اس کی بیٹی کی جان بچائی تھی میں نے، اور وہی ہوا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 دنوں کے بعد مجھے اس شیخ کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے دفتر بلایا تھا۔ میں بڑے شوق سے تیار ہو کر اور اپنی سی وی لے کر وہاں گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میری سی وی والی فائل کو باسکٹ میں ڈال دیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ عربی شیخ کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے 2 نوکریاں ہیں، ایک پڑھے لکھے والی اور دوسری ان پڑھ والی۔ میں اپنی کمپنی میں تمہیں ملازمت دے سکتا ہوں اور تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی، مگر تم میری بیٹی کے باڈی گارڈ بن جاؤ گے تو تمہاری تنخواہ میرے مینیجر سے بھی دگنی ہوگی۔ اب تم پر ہے۔ ان بڑی بڑی کمپنیوں میں مینیجرز کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور میں تو یہاں آیا ہی پیسے کمانے کے لیے تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا کہ نوکری کروں یا کسی کا گارڈ بن جاؤں؟ میں نے اس عربی شیخ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کا گارڈ بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کافی امیر تھا، اور اس دن میں نے جن آدمیوں سے اس کی جان بچائی تھی وہ پیسے ہی کے لیے اس کی بیٹی کو یرغمال بنانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں اس کی بیٹی کے بدلے سے اس سے پیسے بٹور سکیں۔ عربی شیخ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی ایک کوشش کامیاب ہو چکی ہے، اور تب میں نے 10 کروڑ روپے ادا کر کے اپنی بیٹی کو چھڑایا تھا۔ اس کا مقصد بس یہی تھا کہ میں اس کی بیٹی کی حفاظت کروں۔ مجھے بھلا آخر کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں نے ہاں کر لی اور اسی دن سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس کی گاڑی بھی میں نے ہی چلانی تھی اور اس کی حفاظت بھی میں نے ہی کرنا تھی۔ سائے کی طرح مجھے اس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے گارڈ بننے سے بہت خوش تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اچھا لگا ہے کہ بابا نے میرے لیے ایک بہادر انسان کو منتخب کیا ہے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا کزن اکثر مجھے چھیڑتے ہوئے کہتا، واہ یار، تیری تو لاٹری لگ گئی ہے، کوشش کر کے اس کی بیٹی کو پٹا لے، تیری 7 نسلوں کی زندگی سنور جائے گی اگر تم نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اور میں بس اپنے کزن کی باتوں پر ہنس دیا کرتا، کیونکہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ امیر لوگ تھے اور میں ایک باڈی گارڈ۔ عربی شیخ کی بیٹی کا نام مرینا تھا، اور وہ یونیورسٹی جایا کرتی تھی اور اس کے بعد سارا دن ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزارتی تھی۔ ایک دن ہم اس کی دوست کے گھر سے واپس آ رہے تھے جب اچانک ایک گاڑی ہمارے عین آگے آ کر رک گئی۔ اس میں سے 3-4 ہٹے کٹے آدمی اترے جنہوں نے ہاتھ میں ہاکیاں اٹھا رکھی تھیں۔ میں نے باہر نکل کر گاڑی کے دروازے لاک کیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں نے بھی گاڑی میں اپنی حفاظت کے لیے ایک ہاکی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری اور ان آدمیوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے شکست کھا جاؤں گا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ میں کون تھا۔ پاکستان میں میرے لڑائی جھگڑوں سے ہی تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے دبئی بھیجا تھا۔ میرے وہاں آئے دن اتنے لڑائی جھگڑے رہتے تھے کہ سبھی مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ میرے مخالف مجھے جہاں دیکھتے وہیں سے راستہ بدل لیتے تھے۔ ابھی بھی میں نے ان آدمیوں کی بہت دھلائی کی۔ وہ لہو لہان ہوتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے مار نہ پڑی تھی، میں خود بھی اچھا خاصا زخمی ہوا تھا۔ اور میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ مرینا کسی سے فون پر عربی میں بات کر رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ مجھے اس کے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے غصے میں فون بند کیا تو مجھے کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کو گھر لے جا رہا ہوں۔ وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتے ہوئے بولی کہ گاڑی روکو۔ میں نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ اس نے کہا کہ میں گاڑی چلاؤں گی، تم ساتھ والی سیٹ پر بیٹھو، ہم پہلے ہسپتال جا رہے ہیں۔ اپنے لیے اس کا فکر مند ہونا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر مجھے ہسپتال لے آئی۔ جتنی دیر ڈاکٹر میری پٹی کرتے رہے اتنی دیر وہ باہر ٹہلتی کسی سے فون پر بات کرتی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنے باپ کو میری حالت کے بارے میں بتا رہی ہوگی۔ یہ سیدھا سادہ پولیس کیس تھا، مگر اس عربی شیخ کی پہنچ ہونے کی وجہ سے پولیس نے مجھ سے میرا بیان تک نہ لیا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا اور اس نے مجھے لاکھوں روپے انعام میں دیے جو میں نے گھر بھیج دیے۔ مرینا اس واقعے کے بعد مجھ سے خاصی متاثر ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے ہلکی پھلکی بات چیت شروع کر دی تھی، ورنہ پہلے تو سارا وقت وہ اپنے فون پر ہی مصروف رہتی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ لڑکیوں کو بہادر لڑکے اچھے لگتے ہیں، اور وہ مجھ سے بڑی بے تکلفی سے بات کیا کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے ایک باڈی گارڈ کے طور پر مؤدب ہی رہتا تھا۔ میں بس تب الجھن کا شکار ہوتا تھا جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی۔ وہ عربی میں بات کرتی تھی جبکہ مجھ سے انگلش میں بات کرتی۔ اسے اردو بھی آتی تھی، اور جس دن مجھے یہ پتا چلا
تو اس دن سے ہم نے اردو میں بات کرنا شروع کی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس نے گاڑی کا رخ ایک سنسان سڑک کی طرف موڑنے کو کہا۔ میں حیران ہوا، مگر اس کے کہنے پر میں نے گاڑی ایک سنسان سی سڑک پر لا کر روک لی۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، میں یہاں یوگا کرنے آئی ہوں، ایک خاص طرح کا یوگا ہے۔ اس نے گاڑی سے ایک چادر اٹھا لی اور سنسان سڑک پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے کہنے لگی، یہ ایک خاص طرح کا یوگا ہے جو صرف اسی جگہ پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سورج کی روشنی ایک خاص زاویے سے زمین پر آتی ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور مجھے کہا کہ تم دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں جب تک آواز نہ دوں پلٹ کر نہ دیکھنا۔ میں 1 گھنٹے تک دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب چادر ہٹا کر اٹھ رہی تھی۔ مجھے وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ یوگا تو بڑا ہی مفید ہے۔ مرینا کا خراب موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ گاڑی میں آج وہ میرے بجائے کسی اور سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے اب اس کی باتیں سننے کا تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنے کزن کو کہا کہ مجھے عربی سیکھنی ہے، تو مجھے عربی سکھا دو۔ میرا کزن گزشتہ کئی سال سے یہاں پر مقیم تھا اور اس کو بڑے کمال کی عربی آتی تھی۔ میں روز صبح 8 بجے صاحب کے بنگلے پر پہنچتا اور مرینا بیوی کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا۔ وہاں میں کلاس کے باہر کھڑا رہتا تھا جب تک کہ وہ کلاس میں ہوتی تھی۔ اب تک سب کو علم ہو چکا تھا کہ میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ایک باڈی گارڈ ہوں، اس لیے کافی لوگ مجھے تنگ کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، مگر میں چپ چاپ کھڑا رہتا۔ مرینا وہاں سے سیدھا گھر واپس نہیں آتی تھی، بلکہ کبھی بک شاپ، تو کبھی شاپنگ، تو کبھی کسی دوست کے گھر وقت گزار کر 4 یا 5 بجے گھر آیا کرتی تھی۔ لیکن اب اس نے اکثر اسی سنسان روڈ پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہاں جا کر سڑک کے بیچوں بیچ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی اور کہتی کہ میری طرف ہرگز نہ دیکھنا، اور میں اس کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا تھا، اس لیے دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہتا تھا۔ وہ گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھ کر آتی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ ایسا اب اکثر ہونے لگا تھا، اور پھر ہفتے میں 3 دن۔ ایک دن عربی شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل تم لوگ بڑے لیٹ گھر آ رہے ہو، خیر ہے؟ میں اسے بتانے لگا کہ مرینا بیوی کے یوگا کرنے کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ابھی میرے منہ سے یہ لفظ یوگا نکلا ہی تھا کہ مرینا نے فوراً کہا، بابا میں نے یوگا کرنے کے لیے ایک جم جوائن کر لیا ہے، اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اور میں بہت حیران ہوا کہ اس نے بتایا کیوں نہیں، بھلا اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی، بابا کو پتہ نہ چلے کہ میں یوگا کرنے کہاں جاتی ہوں، ورنہ وہ جم میں جانے کو کہیں گے۔ اب میں کچھ شک میں پڑا کہ اس میں جب کچھ غلط ہے ہی نہیں تو اس میں چھپانے والی آخر کیا بات ہے، مگر میں چپ کر گیا تھا۔ اگلے دن پھر سے وہ اسی طرف لے گئی۔ حسب معمول مجھے کہنے لگی کہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا، مگر اب میرے تجسس کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا حکم یاد آ جاتا۔ مگر آج میں نے سوچا کہ ایک بار دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے ہے کیا اور وہ کس طرح کا یوگا کرتی ہے۔ میں چوری چوری پیچھے مڑا تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے قریب جا کر 2-3 آوازیں دیں، مگر کسی کا جواب نہ آیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے تھوڑی سی چادر ہٹا کر دیکھی تو اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ چادر کے نیچے تو بڑے بڑے 3-4 پتھر رکھے تھے۔ میں سن ہو گیا کہ مرینا بیوی آخر کہاں گئی؟ کیا وہ روز ایسا ہی کرتی ہے؟ میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر بن بتائے وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ طرح طرح کے سوال اب مجھے تنگ کرنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ انتظار کرنا ہی بہتر ہے، اسی لیے میں دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ جانے کہاں سے آئی اور چادر اٹھا کر کہنے لگی، چلو چلیں۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ پوچھ ہی لوں کہ آپ روزانہ مجھے بے وقوف بنا کر آخر جاتی کہاں ہیں، مگر جانے کس احساس کے تحت میں چپ ہو گیا اور گاڑی چلانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، میڈم اس یوگا کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں اس یوگا میں؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس سورج کی روشنی میں وہاں کچھ دیر لیٹ جاتی ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے موبائل میں مشغول ہو گئی۔ ابھی مجھے اتنی ٹھیک سے عربی نہیں آتی تھی، مگر ایک فقرہ جو روزانہ اپنی گفتگو میں بولتی تھی، وہ فقرہ میں نے ذہن نشین کر لیا کہ اپنے کزن سے اس کا مطلب جا کر پوچھوں گا۔ اس کو گھر چھوڑ کر میں اپنے فلیٹ میں آ گیا۔
میرا ذہن مسلسل یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ وہ آخر کیا کرنے جا رہی ہے اس علاقے میں۔ یوں مجھ سے اور اپنے باپ سے جھوٹ بول کر وہ آخر کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن کو وہ عربی فقرہ بتا کر اس کا مطلب پوچھا تو اس نے جو مطلب بتایا اسے سن کر میں چپ سا رہ گیا۔ میرے کزن نے بتایا کہ جو فقرہ تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ میرا باڈی گارڈ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ یہ فقرہ وہ ہر بار اپنی فون کال میں ضرور بولا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ مجھے استعمال کر رہی تھی، اسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور وہ مجھے ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اس کے راز تک پہنچ کر ہی رہوں گا اور معلوم کروں گا کہ وہ کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ 2 دنوں کے بعد وہ پھر سے اسی جگہ پر جانے کی فرمائش کرنے لگی۔ میں نے چپ چاپ گاڑی وہاں سے موڑ لی اور اس بار میں نے اپنا موبائل گاڑی پر اس طرح سے کھڑا کیا کہ جب وہ دبے قدموں چوری چوری پتھروں پر چادر بچھا کر وہاں سے جانے لگی تو میں نے موبائل کے کیمرے میں دیکھ لیا۔ اب میں نے 2 منٹ بعد اسی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور آخر ایک کاٹیج کے سامنے جا کر رک گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ شکر ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا، ورنہ وہ مجھے دیکھ لیتی۔ وہ کاٹیج کے اندر چلی گئی، میں بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ کاٹیج میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بھی تو ابھی یہیں آئی تھی۔ ایک دم روشنی ہوئی تو وہ میرے بالکل سامنے تھی۔ میں دنگ رہ گیا کہ کیا اسے معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی، تم سے آخر صبر نہیں ہوا اور میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ ہی گئے؟ اس پل وہ مجھے کوئی اور ہی مرینا لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں کسی ٹریپ میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے آتی ہیں؟ کہنے لگی، اس بات کو چھوڑو کہ میں یہاں کیا کرنے آتی ہوں، تم یہ سوچو کہ میں اب کیا کرنے والی ہوں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ارادے مجھے نیک نہیں لگ رہے تھے، جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں نے کہا، مرینا بی بی آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، کیا نہیں کرتے؟ میں نے سوچا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ ایسی باتیں کرنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہے کیا؟ میں نے کہا، مرینا بی بی بہت ہو گیا، گھر چلیں اب، آپ کے والد انتظار کر رہے ہیں۔ کہنے لگی، نہیں، پہلے تم مجھ سے اظہار محبت کرو۔ میں تو اس کی بے باکی پر ساکت ہی رہ گیا تھا۔ میں نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور اسے لا کر گاڑی میں پٹخا۔ جانے سے پہلے میں نے اس کاٹیج کو اچھے سے کونا کونا چھان مارا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہنے لگی، سنو، میں بس تمہیں آزما رہی تھی کہ تم کس کردار کے مالک ہو۔ مجھے اپنے باڈی گارڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ محفوظ ہوں بھی یا نہیں، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم امتحان میں پورا اترے ہو۔ میں چپ رہا۔ میں اس کی بات سن کر خوش نہ ہوا کیونکہ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بات بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چپ چاپ گاڑی چلا کر اسے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر میں نے اس کو کہا، میڈم آپ جہاں جائیں گی یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کے پیچھے جاؤں گا، اور میں آپ کے اس سنسان کاٹیج میں جانے والی بات آج آپ کے والد کو بتاؤں گا۔ میں آپ کے والد کا ملازم ہوں، یوں بات نہیں چھپا سکتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مگر پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ اپنا بیگ مجھے پکڑا کر کہنے لگی، میرے کمرے میں چھوڑاؤ۔ پہلے بھی کافی بار ایسا ہو چکا تھا، میں اس کا سامان وغیرہ اس کے کمرے تک چھوڑاتا تھا۔ میں نے آج بھی وہی کیا۔ جیسے ہی میں اس کا بیگ اس کے کمرے میں رکھ کر پلٹنے لگا تو وہ اندر آ گئی۔ اس نے آتے ہی دروازہ بند کر لیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد اس نے اپنا لباس آستین اور گلے سے پھاڑ دیا اور چیختی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ میں سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں زبردستی کرنے کی نیت سے اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ اس کا پھٹا ہوا لباس اور آنسو دیکھ کر اس کے باپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا اور تم نے یہ کیا۔ اپنا غصہ اتارنے کے بعد اس نے مجھے تہ خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ میں چلاتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، مگر اس کے آدمی مجھے پکڑ کر نیچے تہ خانے میں لے آئے اور مجھے قید کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مرینا وہاں آئی۔ کہنے لگی، تم نے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کی، اسی لیے یہاں ہو۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میری جاسوسی کرنے کی؟ اگر کر ہی لی تھی تو مجھے دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بابا کو سب بتا دو گے؟ اب بتا دو جو بتانا چاہتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اب وہ تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی
کہ مجھے کیا معلوم ہو گیا ہے۔ مجھے تو ایسا کچھ خاص معلوم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ یوگا کے بہانے کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے اسے مجھ پر اس قدر سنگین الزام لگانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ وہ ہنستے ہوئے چلی گئی۔ سارا دن اور ساری رات میں بھوکا پیاسا رہا تھا۔ اگلے دن وہ عربی شیخ آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ چاہیں تو میری جان لے لیں، مگر میں اس الزام کو کبھی بھی نہ مانوں گا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، شاید وہ آپ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، مگر تمہارے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صرف 1 ہفتہ ہے، اور یاد رکھو اگر تم نے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا کہ مجھے چھوڑا جا رہا ہے۔ شیخ نے کہا کہ مرینا کو معلوم نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو گے۔ مجھے تو گویا شیخ نے زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ اگلی صبح اپنے کزن کی گاڑی لے کر میں پہلے ہی شیخ کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے نکلی، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے علاوہ مجھے یہ جاننے کا تجسس بھی ہو رہا تھا کہ اس کا کون سا ایسا راز تھا کہ وہ ڈر گئی کہ مجھے علم نہ ہو جائے۔ اس پر نظر رکھ کر ہی پتہ کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ پہلے 2 دن تو اس کی کوئی مشکوک حرکت میرے سامنے نہ آ سکی، مگر تیسرے دن وہ یونیورسٹی سے واپسی پر ایک ہوٹل میں چلی گئی جہاں ان لوگوں کی پارٹی تھی۔ میں بھی منہ چھپا کر اندر چلا گیا۔ وہاں مرینا کو ایک آدمی سے بات کرتے دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ مجھے اس شخص کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ ذرا غور سے دیکھا مگر پھر بھی یاد نہ آیا۔ اتنی دور سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ اگلے دن میں مرینا کی گاڑی کے پیچھے تھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی کو پھر روک لیا گیا اور کچھ لوگ اسے اغوا کر کے لے جانے لگے۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس بار میں نے ہیرو بنتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش نہ کی، بلکہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ دبئی کے پوش علاقے میں چلے گئے۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے سرعام یہ حرکت کی ہے، اسی لیے اب تک شیخ کو خبر پہنچ چکی ہوگی کہ اس کی بیٹی کو کچھ لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ میری توقع کے عین مطابق اسی وقت پریشان حال شیخ کی کال آئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، آپ پولیس کو لے کر آ جائیے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس نے چھاپا مار کر وہاں موجود 5 لڑکوں کو گرفتار کر لیا، جن میں سے ایک وہ لڑکا تھا کہ جس سے وہ کل بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، آپ کی بیٹی جان بوجھ کر اغوا ہوئی ہے، اسے کوئی زبردستی یہاں نہیں لایا، یہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے۔ شیخ اور مرینا دونوں کے رنگ فک ہو گئے۔ شیخ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، حیران مت ہوں، میں آپ کو مکمل کہانی سناتا ہوں۔ آپ کی صاحبزادی ایک غریب اور کنگلے لڑکے سے پیار کر بیٹھی ہیں جو ایک نمبر کا فراڈیا انسان ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کو اسی طرح اپنے دام میں پھنسا کر لوٹتا ہے۔ وہ مرینا کا کلاس فیلو ہے اور اس لیے پچھلے 2 سالوں سے ان کا افیئر چل رہا تھا۔ اب ان صاحب کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت آپ کی بیٹی کے علاوہ بھلا کون پوری کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس دن اس نے اغوا کا پلان بنایا تھا، لیکن میں سامنے آ گیا اور پلان فیل ہوا۔ پھر مزید برا ہوا کہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ بنا دیا۔ اس لیے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کر کے کوشش کی گئی، مگر اس بار بھی پلان فلاپ ہو گیا۔ میری وجہ سے وہ اب ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے تھے، اسی لیے مرینا ایک سنسان روڈ پر یوگا کے بہانے مجھے بے وقوف بنا کر اسی لڑکے سے ملنے چلی جاتی۔ گاڑی میں بھی یہ اسی لڑکے سے فون پر لگی رہتی تھی، مگر چونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی تو یہ کھل کر اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب مجھے اس پر شک ہوا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے والد کو بتاؤں گا تو یہ ڈر گئی اور سوچا کہ جانے میں کیا کیا جان گیا ہوں، اسی لیے مجھ پر غلط الزام لگا کر مجھے بند کروا دیا۔ مجھ سے جان چھڑانے کے بعد ان سب نے کل رات پھر سے پلان بنایا۔ مجھے شک ہوا کہ جس آدمی سے وہ بات کر رہی تھی اسے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ پھر آج جب اسے گاڑی روکتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ پہلے بھی میری لڑائی ہو چکی ہے۔ پھر میں سمجھا کہ سب کچھ ڈرامہ ہے، اسی لیے میں نے اسے بچانے کی کوشش نہ کی اور آپ کو فون کر کے یہاں بلا لیا۔ یہ چاہتی تھی کہ اپنی رہائی کے بدلے یہ لاکھوں آپ سے وصول کرے اور پھر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ورلڈ ٹور پر چلی جائے۔ میری زبانی ساری حقیقت سن کر شیخ سے اپنے آپ پر قابو نہ ہو سکا اور اس نے اپنی بیٹی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ اسے اپنی بیٹی سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہ تھی۔ اس نے مجھے
اس لیے آزاد کیا تھا کیونکہ اس نے اتفاق سے یہ سن لیا تھا کہ وہ کسی سے فون پر یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے باڈی گارڈ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید کروا دیا ہے۔ اسی لیے شیخ نے مجھے آزاد کیا تاکہ میں ساری سچائی کا پتہ کر سکوں، اور سچائی یہ تھی، شیخ نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس لڑکے کو بھی گرفتار کروا دیا گیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ مجھے شیخ نے اپنا مستقل طور پر اسسٹنٹ بنا لیا تھا اور میں اب اپنی اس نئی نوکری سے بہت زیادہ خوش تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔